بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ پاکستان میں کرونا کی صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں کرونا سے متاثرہ افراد کی آفیشل تعداد کتنی ہے، اور جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں آفیشل تعداد تو آپ یہ اس بات کو بہت آرام سے بلیو کر سکتے ہیں کہ جو اصل تعداد ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب کرونا کے مریضوں کی آفیشل تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 100,000 سے زیادہ، 1,04,000 افراد پاکستان میں کرونا سے متاثر ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کرونا کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد اب 2,000 سے زائد ہو گئی ہے، 2067۔ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم 65 ہے، 65۔ اب ذرا صرف یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ نمبر 0 سے لے کے 1 لاکھ تک کیسے پہنچا، آپ ذرا کچھ نمبرز ہمارے ساتھ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ کتنا تیزی سے معاملہ خراب ہوا ہے اور کس طریقے سے اس کی ایکسپوننشل گروتھ ہوئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے پہلے 10,000 کیس کتنے دنوں میں آئے؟ 57 دنوں میں۔ 0 سے لے کے 10,000 کیس ہوئے کرونا کے 57 دنوں میں۔ پھر اگلے 10,000 کیس آئے 11 دنوں میں۔ پہلے 10,000 کیس 57 دن، اس کے بعد 11 دن۔ پھر اگلے 10,000 کیس 6 دنوں میں آئے۔ پھر اگلے 10,000 کیس 7 دنوں میں۔ پھر 5 دنوں میں۔ پھر 60,000 سے 70,000 کیس کتنے ہوئے؟ 4 دنوں میں۔ 70,000 سے 80,000 3 دنوں میں۔ 80,000 سے 90,000 3 دنوں میں۔ 90,000 سے 1 لاکھ 2.5 دنوں میں۔ یعنی کہ پاکستان میں کرونا کے ابتدائی 10,000 مریض آئے 57 دنوں میں، اور پاکستان میں کرونا کے آخری 10,000 مریض آئے 2.5 دنوں میں۔ 57 دن اور 2.5 دن، یہ تھی صورتحال۔ اب پاکستان اس وقت مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے کرونا میں 16ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے، دنیا کا 16واں سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ اب اس حوالے سے ہمارے مشیر صحت کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ مشیر صحت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں جو 2,000 سے زائد لوگ مرے ہیں، ان میں سے 74% افراد، 74% افراد وہ تھے جن کو کوئی نہ کوئی دیگر بیماری بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کرونا سے انتقال کرنے والے زیادہ تر افراد کو یا شوگر تھا، یا بلڈ پریشر تھا، یا دیگر امراض لاحق تھے۔ وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کرتے، صرف ماسک بھی پہن لیتے ہیں، صرف اتنی بنیادی ترین احتیاط بھی کر لیتے ہیں، تو ماسک کے استعمال سے بھی 60% تک اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ایک اور دعویٰ جو انہوں نے کیا ہے، جو کہ ہمیں بہرحال سڑکوں پر اس انداز سے نظر تو نہیں آ رہا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کرونا کے لیے جو مختص وینٹیلیٹرز ہیں پاکستان میں، وہ 75% سے زیادہ ابھی بھی خالی ہیں۔ اب میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں اس دعوے کی ہمیں تائید مل سکتی ہے، کیونکہ ہر شہر ہر گلی سے الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو، اور روزانہ کی بنیاد پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں خاص اور عام لوگ ہیں جو روزانہ کراچی، لاہور یا انٹیریئر سندھ یا انٹیریئر پنجاب کی سڑکوں پر اپنے پیاروں کو لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں اسپتال کے چکر میں، اور ان کو اسپتال کے بیڈز یا وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ ظفر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کرونا کے لیے مختص وینٹیلیٹرز میں سے 75% ابھی بھی اویلیبل ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا سے جاں بحق 50% افراد، یعنی کہ آدھے سے زیادہ افراد ہوئے پاکستان میں جن کی عمریں 75 سال سے زیادہ ہے۔ یہ ہے ان کا کہنا۔ انہوں نے مزید کیا کہا ہے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے، ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ کووڈ پیشنٹس کے لیے 25% سے زیادہ وینٹیلیٹرز اس وقت انگیج نہیں ہے، تو پھر اتنا شور کیوں ہے؟ مر گئے، لٹ گئے، چیزیں نہیں مل رہی۔ اٹ از اے پیور مینیجریل ایشو، اٹ از ناٹ این ایشو آف ریسورسز۔ 75% آپ کے آئی سی یو بیڈز خالی پڑے ہیں۔ ویکلی بیسس کے اوپر مور دین 450 ہاسپٹلس کو پی پی ایز بھیجے جاتے ہیں۔ ہاسپٹلس ان پی پی ایز کو ریسیو کرنے کے بعد ان کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہی اور مینیج نہیں کر رہی۔ ظفر مرزا صاحب کہتے ہیں وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں، مینجمنٹ کا ایشو ہے۔ اب پاکستان میں بہت سارے نوٹیبلز بھی ہیں کہ جن کو کرونا کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، شرجیل میمن صاحب، اخوان دادا چٹان صاحب، پھر واسع چودھری صاحب، روبینہ اشرف صاحبہ، ابرار الحق صاحب، شہریار آفریدی صاحب، اسد کیسر صاحب کو ہوا، سعید غنی صاحب کو ہوا۔ اب یہ میں نے بغیر دیکھے بغیر سے ایک فہرست پڑھ دی، اور میں مزید نام بھی لے سکتا ہوں۔ آج سے کچھ دنوں پہلے تک ہمیں لکھنے پڑتے تھے نام کہ کس کس کو کرونا ہوا ہے، اب ہمیں اتنے نام تو ازبر ہیں۔ یہ اتنی تیزی سے صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ پروگرام کے آغاز میں میرے ساتھ پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ روبینہ اشرف صاحبہ کے شوہر موجود ہیں، طارق مرزا صاحب، کیونکہ روبینہ اشرف صاحبہ کی بھی صحت کے حوالے سے بہت ساری اطلاعات گردش کر رہی تھیں، تو ذرا ہم انہی سے جان لیں، روبینہ اشرف صاحب کے شوہر سے، صاحبہ کے طارق مرزا صاحب سے، کہ ان کی صحت اب کیسی ہے۔ طارق مرزا صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم بدامی بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری آواز بڑھا دیجیے گا۔ آپ خیریت سے ہیں طارق صاحب؟ آپ اس وقت ہسپتال میں ہی ہیں روبینہ اشرف صاحبہ کے ساتھ؟ جی ہسپتال میں ہیں۔
ابھی کیسی صحت ہے روبینہ اشرف صاحبہ کی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد ہے، اس وقت امپروو کر رہی ہے. مطلب میں یہ کہوں کہ 100% نہیں، لیکن امپروومنٹ کے پروسیس سے گزر رہی ہیں اس وقت. اچھا. کیونکہ دیکھیں فرائیڈے والے دن میں ان کی ذرا سی طبیعت میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ جو ایک چیز ہونی چاہیے وہ نہیں تھی. ہم نے خود لے کے گئے کہ نہیں اس کو امپروو کرنا ہے. تو اب اللہ کا کرم ہے کہ وہاں سے ہم نے جو چیزیں ڈاکٹر نے ہمیں سجیسٹ کی ہیں ہم نے ان کو دے رہے ہیں. اللہ کرے. دیکھیں امپروومنٹ اللہ دینے والا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ. صحیح بات، بے شک. بس ہم ایک وسیلہ ہو سکتا ہے. اور اللہ میاں نے، میں بتا رہا ہوں، میں جتنا شکر ادا کروں میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ لوگوں کی دعائیں، یہ ساری چیزیں جو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں نا، جو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چاہیے، ہم نے یہ ایسے غیبی مدد ہو رہی ہے کہ یہ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا. آپ کو اسپتال یا بیڈ کے حصول میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی نہیں ہوئی. دیکھیں اس میں ہمارے 2 سیار بھی ہیں. لازمی آتا ہے اس میں بہروز بھائی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے اسی وقت میں نے جس وقت کو فون کیا کہ بہروز بھائی ذرا سا چلنا ہے، انہوں نے کہا حاضر ہوں میں، ابھی میں میرے آپ کو کوئی کانٹیکٹ استعمال کرنا پڑا بیڈ لینے کے لیے یا گورنمنٹ کی ہیلپ لائن ہے کس طرح؟ وہ ایک پاکستان کا ایک روایت ہے کہ آدمی ذرا سا ہوتا ہے، پینک ہوتا ہے. لیکن گئے بہروز بھائی، اگر ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے کہ پینک ہو، لیکن ہم گئے، لازمت ہے، ہمیں بڑا اچھا ٹریٹمنٹ دیا. اس کے پر کیا اس کا نام، ایمرجنسی کے اندر بڑے اچھے ڈاکٹرز تھے سب کچھ. تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ ان کی کنڈیشن کرٹیکل نہیں ہے بلکہ اسٹیبل ہے، بہتر ہو رہی ہے الحمدللہ. دیکھیں اسٹیبل ہے. اور یہ گندی بیماری ہے. یہ اندازہ ہوا جب میرے گھر میں کسی کو ہوا ہے تو مجھے پتا چلا کہ واقعی بہت گندی بیماری ہے. اللہ میاں کسی کو نہ لگائے. اور وہ بس ہے لازمی سے نکل گئی ہے اللہ میاں. بس میں یہ کہہ سکتا ہوں. آپ کو اندازہ یا خیال ہے کہ یہ کہاں سے انہوں نے کیری کیا ہے؟ بس یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ہمیں بھی نہیں پتا چل رہا کہ ہم کیا ایسا کر کے آئے، کیونکہ ہم 2-2.5 مہینے سے تو نکلے ہی نہیں تھے. عید والے دن 1-2 جگہوں پہ ہم گئے. بس ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں پہ کچھ ہوا ہے، کوئی باہر سے کچھ ہوا. گھر میں ہم نے انہوں نے کیا فیل کیا یہ بتائیے تاکہ ناظرین کو پتا چلے کہ جناب یہی علامات، چونکہ وہ تو خود گزری ہیں. آپ نے کیا دیکھا، انہوں نے ان کی طبیعت کیسی ہوئی، کیا فیل کیا؟ عید کے دوسرے-تیسرے دن کیا اس کا نام ہے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے صبح اٹھ کے کہنے لگی کہ مجھے ہلکا سا جسم میں درد ہو رہی ہے یا بخار ہو رہا ہے. تو دیکھا تو 99 ٹیمپریچر. میں نے کہا اس نے مجھے فوراً کہا کہ مجھے ڈسپرین دے دیں یا کوئی پیناڈول وغیرہ کھا لی. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اس کی نہیں اس کو فائدہ ہو رہا تھا. تو پھر اس کا بھائی بھی بائی پروفیشنلی مارکیٹنگ ہے اور وہ ذرا سی فارمیسی کے پاس زیادہ ہے. تو اس نے فون کیا. اس نے کہا وہ اپنی بہن کو دیدی کہتا، دیدی میں 1 منٹ آپ کا ٹیسٹ کروا دیتا ہوں. انہوں نے ایک بلڈ ٹیسٹ کرایا، وہ نیگیٹو آیا. اس کے بعد کچھ امپروومنٹ نہیں ہوئی. لیکن اس نے اگلے دن ہی فوراً نوزل ٹیسٹ کروایا جس کے اندر آ گیا تھا. لیکن اس نے اپنے آپ کو عید کے بعد والے تھرسڈے سے خود ہی کوارنٹائن کر لیا. تو جو کمرے کے اندر اس نے آئسولیٹ، یعنی یہ جو نیزل جو ٹیسٹ تھا وہ ٹیسٹ اور اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ دونوں کے نتائج مختلف ہیں. مختلف تھے. وہ نیگیٹو تھا، یہ پازیٹو تھا. یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے. اسد کیسر صاحب نے بھی 2 ٹیسٹ کروائے، دونوں کا نتیجہ الگ الگ آیا. شرجیل میمن صاحب کے ساتھ بھی ہوا، فیصل صفداری صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا، روبینہ اشرف صاحبہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. لیکن چلیں ابھی آپ بتا رہے ہیں اس کی صحت بہتر ہے. سو بہت شکریہ اور پوری قوم کی دعائیں ساتھ ہیں آپ کے. بدامی بھائی اللہ بھی دعا کرے. اور ایک چیز اور کہوں گا کہ یہ خدا کے واسطے یہ سوشل میڈیا کو ذرا مطلب ان کو کچھ بجائے. اللہ میاں یہ پتہ نہیں کہاں سے خبریں نکالتے. نہیں بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اللہ میاں ان لوگوں کو بس ان کو کوئی سبق سکھائے. میں تو یہ کہتا ہوں. میں نے بات کرنی تھی لیکن میں نے کہا کہ آپ سے آپ کے موجودگی میں نہ کروں تاکہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو. میں تو ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود چینل کا بندہ ہوں، ایک کسی چینل کے ساتھ کام کرتا ہوں. لیکن میرے پاس جب یہ آتی ہے میں نے کہا یار میں خود چینل کا ایسے خدا نہ خواستہ ہو تو یار میں کیسے کہہ سکتا ہوں یار یہ سب جھوٹ. میں گھر میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا یار بھائی میں اس وقت گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں، تم لوگ یہ خبریں چلاتے ہو تو کرو پھر بس جو کرنا ہے. اللہ کرے بدامی بھائی. بہت نوازش، بہت شکریہ طارق مرزا صاحب صاحبہ کے ہسبینڈ. اور ان کو میں تو اس کا تذکرہ اس انداز سے مجھے کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے خود ہی کہہ دیا. آج سارا دن ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ان کی زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں چلتی رہیں. ایک بہت عاجزانہ درخواست ہے ہمارے تمام دوستوں سے سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں یا واٹس ایپ پر. ایک خبر، ایک تو یہ کہ یہ غلط خبر تھی، جھوٹی خبر تھی، تو کسی نہ کسی نے تو انیشیٹ کی ہوگی. یعنی کسی نہ کسی کو تو کنفرم نہیں ہوگا اور اس نے خبر پھیلائی ہوگی.
یعنی اس کو معلوم ہوگا کہ زندہ ہیں اور یہ، یا پھر اس کو کہیں سے وہی تو نہیں ہے، مطلب کیا ہوا ہوگا. تو اگر کوئی جان بوجھ کر یہ حرکت کرے تو میں کم سے کم نرم لفظ یہ کرتا ہوں کہ اس کو شرم آنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسے حالات میں. اس سے پہلے سکینہ سمو صاحبہ کے حوالے سے بھی یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی زندگی کے حوالے سے. تو ایسے لوگوں سے میں کہوں گا جو جان کر یہ خبریں پھیلاتے ہیں کہ شرم کریں، کچھ خدا کا خوف کریں. اور دوسرا ہم سب کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صرف ایک میسج دیکھ کے اس کو آگے فارورڈ نہ کر دیں کہ اس کا یہ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہوگا. ذرا دیکھ بھال کر اعتماد کے ساتھ، چونکہ ویسے ہی بہت سارا پینک ہے اور پھر فیملی بہت ایک پینک سے گزر رہی ہوتی ہے. ریسرچ کی خبروں کے بعد مزید پریشر میں آ جاتی ہے. ہم نے اسی لیے ان کے شوہر کو بھی لیا تاکہ ذرا چیز ساری صورتحال کلیئر بھی ہو جائے. بہت شکریہ ان کا اور پورے پاکستان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ذرا مہمانوں کی طرف آتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہی ہے. زرتاج گل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی، بس جوائن کر رہی ہیں. منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق. بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب سردار نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کورونا کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی کچھ کہا کہ احتیاط کریں تو یہ ہوگا، احتیاط نہ کریں تو یہ ہوگا. کیا کہا عمران خان صاحب نے، یہ دیکھ لیجیے. اگر ہم اب احتیاط کر لیں، پاکستان اس تباہی سے نہیں گزرے گا امیر ترین ملکوں کے اندر جس طرح کی تباہی آئی. ہم نے احتیاط نہ کی، ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا. جب آپ لوگوں کا جمع ہونا بند کرتے ہیں اور لوگوں کا باہر نکلنا بند کرتے ہیں تو وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم ایک بڑا مشکل وقت سے لوگ گزرے. اب ساری دنیا نے لاک ڈاؤن کھول دیا. لاک ڈاؤن ایک ملک زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا. پہلے لاک ڈاؤن کی بھی ایک کوشش تھی اور اب ایس او پیز کی بھی ایک کوشش ہے کہ اگر آپ ایس او پیز پہ عمل کریں گے تو وہ تیزی سے اوپر نہیں جائیں گے کیسز، تاکہ ہمارے ہسپتالوں میں پریشر نہ. جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی، جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے، اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے. اگر ہم احتیاط کریں، اگر ہم ایس او پیز پہ چلیں گے، ہم اس کو مینج کر لیں گے. اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی، ہم سب کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنے ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اس حوالے سے ویکنڈ پر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی جس میں وفاقی حکومت کو بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ کورونا پاکستان میں پھیلا نہیں ہے، پھیلایا گیا ہے. بلاول بھٹو صاحب سنیے انہوں نے کیا کہا تھا. پاکستان میں کرونا وائرس نے نہ صرف پھیلایا گیا، زبردستی پھیلایا گیا. جو عمل، جو سٹیپس سارے پاکستان میں، سارے صوبے میں اپنے طور پہ کم وسائل سے کوشش کر رہے تھے کہ اس کی پھیلاؤ کو روکا جائے، ہمارا یہ کوشش سیبٹاج زبردستی کروایا گیا. اچھا، اب زرتاج گل صاحبہ پہلے یہ بتائیے، چلیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب یہ تو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس بھی کچھ اچھا نقشہ پیش نہیں کر رہے تھے آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے کورونا کے اعتبار سے. آپ نے دیکھے ہوں گے ریمارکس، کیا کہیں گے؟ ایک تو تھینک یو وسیم بادامی صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. انفارچونیٹلی نہ میں آپ کا انٹرو سن سکی، نہ میں آپ کی 10-15 منٹ بعد سن سکی. کوئی ساؤنڈ میں کوئی پرابلم تھا. ایک تو 11th آور ہے، پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں جی، پورے دن کے تھکے ہوئے 11th آور ہے، اوپر سے آپ کے ڈائریکٹ مسامانہ سوال بھی شروع ہو گئے. تو آپ نے ڈائریکٹ جی مجھ سے بلاول کا پوچھ لیا، میں آپ نے جو بھی ان کی ساؤنڈ بائٹ نہیں بلاول کا تو میں نے حوالہ دیا، میں نے کہا کہ عدالت کی ریمارکس بھی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. میں عدالت کے اوپر تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ میرے لیے انتہائی محترم ہے، لیکن میں ذرا ان کے اوپر ضرور کمنٹ کرنا چاہتی ہوں جن کی 12 سال سے کانسٹنٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر حکومت ہے، اور 5.5 ٹریلین 5.5 کھرب کا جو ہے ان کا صحت کا بجٹ ہے. اور وہ ابھی تک سنا ہے کہ یہ فرزند زرداری صاحب جو ہے، یہ سنا ہے میں نے کہ یہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھنے والا بھی اپنی تعلیم کو ضائع کر رہا ہے اور کانسپریسی تھیریز، سازش کے اوپر یقین کر رہا ہے، تو پھر ان کے سن میں واقعی مجھے پھر یقین ہے کہ 94% لوکل ٹرانسمیشن ہوگی. وہ یقیناً فیلئر کا شکار ہوں گے، کیونکہ ابھی تک بہت سارے لوگ اس کو پتہ نہیں کوئی بائیو کیمیکل وار اور پھر کوئی سازش، پھر کوئی جھوٹ، اس میں اگر ایک اتنی بڑی پوری پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک سازش ہے وفاق کی طرف سے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. میرا خیال ہے وہ سازش کی طرف نہیں، وہ بد انتظامی اور نااہلی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. دیکھیں جی، ہیلتھ جو ہے وہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے، اور اس کا 5.5 کھرب کا جو ہے یہ لوگ پیسے استعمال کر چکے ہیں.
اور اس کے اندر فیڈریشن نے اس کے جواب وہ باوجود کچھ اور دے رہی ہے. تو جی آپ اپنا جواب کوئی بات نہیں گبول صاحب کوئی بات نہیں حوصلہ ابھی بلاول صاحب ہم سے بار بار پیسے مانگتے ہیں لیکن اور کہتے ہیں ہماری مدد نہیں کی. 78,000 ہم لوگوں نے ان کو ٹیسٹنگ کٹس دی ہیں, 30,000 ہم نے ان کو N95 ماسک دیے ہیں, 1.5 لاکھ ہم نے ان کو جو ہے وہ PPEs یا حفاظتی سوٹ دیے ہیں, 30 لاکھ ہم نے ان کو سرجیکل ماسک دیے ہیں, 27 ارب ہم نے احساس کے فالت سے کیش پروگرام دیا ہے. NCCC میں اور NCOC میں ان کے چیف منسٹر صاحب, ان کے ہیلتھ منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں, وہ پرائم منسٹر عمران خان کو وزیر اعظم مانتے ہیں اور وہ اپنی سجیشنز دیتے ہیں اور ان کی سجیشنز سر آنکھوں پہ ہوتی ہیں اور وہ پھر ایڈریس ہوتی ہے پبلک کو, پورا پاکستان اس کے اوپر عمل کرتا ہے. لیکن جب NCCOC سے اور NCC سے باہر وہ نکل جاتے ہیں تو ظاہری بات انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو اپنی پرفارمنس دینی ہوتی, وہ پھر سیاسی نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے. یقین کرے وسیم میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ فار گاڈ سے کہ اگر ابھی بھی لیم ایکسکیوزز کا ہی ہم نے یہ آنسر کرنا ہے تو پھر لوکل ٹرانسمیشن پر سندھ میں 94% ضرور ہوگی. سندھ میں لوکل ٹرانسمیشن 94% ہے اور باقی صوبوں میں کیا ہے؟ ویسے تو تمام صوبوں میں پاکستان میں یہ بھی دیکھیں غلط فگر, کل شہری رحمان سینیٹر ہیں اور میں بڑی ان کی عزت کرتی ہوں, خاتون ایک اچھی پولیٹیشین ہے, کل انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی 27% جی انہوں نے 27% کہا, شاید زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ 6% ہے اسے, لیکن لوکل ٹرانسمیشن آپ کہہ رہی سندھ میں 94% ہے اور باقی صوبوں میں کیا ہے؟ جی سوری لوکل ٹرانسمیشن سندھ میں 94% ہے, باقی صوبوں میں کیا ہے؟ نہیں باقی سب میں ویسے تو اب تو یعنی ٹوٹل 6% سے باہر سے باقی 94% تمام پاکستان میں اوورآل ہے. سندھ اور پنجاب ٹاپ پہ ہیں, ویسے تو آبادی بھی زیادہ ہے. میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ اب ایک سیکنڈ ٹریجیکٹری آ رہی ہے, بہت ہائی ویو آ رہی ہے. اگر ابھی بھی ہم رسپانسبلٹی ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے تو دیکھیں ملک بھی ہم نے کھولنا ہے. آپ کے سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کے انتونیو گوتیرس اور آپ کے ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ 28 کروڑ لوگ جو ہیں وہ قحط کی وجہ سے, بھوک افلاس کی وجہ سے فوت ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا دنیا کا قحط. لیکن مجھے بات یہ بتائیں پھر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, باقی مہمان بھی انتظار کر رہے ہیں, لیکن اگر ایک تو یہ کہ آپ اس کا مطلب جو بھی کانسپیریسی تھیوری پھیلا ہے اس کی مذمت کرتی ہیں نا, اس لیے کہ سندھ اسمبلی میں آپ کے سینئر رہنما ہیں خرم شیر زمان ان کا نام ہے, انہوں نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا. انہوں نے کہا پاکستان میں C کیٹیگری کا کورونا ہے. اب پتہ نہیں کورونا کی کیٹیگریز کب ایجاد ہوئی, تو ہمیں نہیں پتا تھا اس سے پہلے. پھر انہوں نے کہا کہ سندھ میں جو آتا ہے اس کو کورونا کا پیشنٹ ڈال دیتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب آپ ان کی بھی مذمت کرتی ہیں جو بھی کورونا کے حوالے سے ایک ممبر نیشنل اسمبلی کو یا پروونشل اسمبلی کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے نا, مذمت کرتی ہے اس کی, پھر تو عام لوگوں میں کنفیوژن ہی پھیلے گا. دیکھیں وسیم میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ پورے دن کے میں تھکی ہوں, 11th آور ہے, اوپر سے آپ کے معصومانہ سوال ہے, لیکن میں بھی آپ کو معصومانہ جواب دیتی ہوں. دیکھیں شرجیل میمن صاحب نے ٹیسٹ کروایا تو ان کا جو گورنمنٹ کا تھا وہ پازیٹیو آ گیا, جو انہوں نے پرائیویٹ سے کروایا وہ نیگیٹیو آیا, یا وائس ورسا ہے. اور اس کے علاوہ بھی چیزیں اگر دیکھیں دنیا میں ایک فیصل سبزواری کے ساتھ بھی یہی ہوا, روبینہ اشرف صاحبہ کے ساتھ بھی یہ ہوا, اور اسد قیصر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, حالانکہ انہوں نے سندھ سے نہیں کروایا تھا ٹیسٹ. ایگزیکٹلی, تو یہ مسئلہ سندھ اسپیسیفک تو نہیں ہوا نا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جی نہیں, اور دوسرا یہ کہ امیونٹی کے لحاظ سے اور ریجنز کے لحاظ سے اور اپنی علاقائی کے حساب سے دیکھیں, ابھی جو عمران خان اینکر GNN کے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے 3 مہینے میں نے اور میری فیملی نے ہم گھر سے باہر تک ہم نے قدم نہیں رکھا, پھر بھی اس کے باوجود ہمیں ہو گیا. اور کچھ لوگوں میں سمٹمز بہت واضح ہیں, کچھ گھر والوں میں بالکل نہیں ہے. جی عمران خان جو اینکر ہے, دیکھیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں وہ کیٹیگریز کے حوالے سے حیران ہو رہا تھا. پوائنٹ ٹھیک ہے. میں ذرا اب نبیل گبول صاحب, جب عمران خان صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اسی پروگرام میں بیٹھ کر تنقید کی تھی عمران خان صاحب پہ کہ سر آپ پروونشل گورنمنٹس پر اعتراض کریں, آپ کا حق ہے, جمہوری ملک ہے, صحیح ہے, لیکن یہ کہنا, جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ مر جائیں, تب میں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ کی نیت پر تو شک نہیں کریں. کون گورنمنٹ چاہے گی کہ لوگ مر جائیں؟ اور جب ایک لیڈر یہ بیان دے گا تو نیچے لوگ بھی اس کو فالو کریں گے, لڑائی کریں گے. اب بلاول صاحب نے وہی بات کی کہ کورونا پھیلایا جا رہا ہے, عذرا پیچو صاحبہ نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مر جائیں. سیاست کو ایک حد سے زیادہ نیچے تو نہیں لے کے جانا چاہیے نا نبیل گبول صاحب. دیکھیں وسیم, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کورونا کی تو پھر سیاست شروع ہو جاتا ہے. ہونی تو نہیں چاہیے. جب پہلے دن سے
ہونی نہیں چاہیے بالکل. پہلے دن سے جب چیف منسٹر سندھ کہہ رہے تھے کہ 18 امینڈمنٹ ہے, ہمارے پاس خود ہماری اتھارٹی ہے کہ ہم فیصلہ کریں لاک ڈاؤن کے حوالے سے, اور انہوں نے 23 مارچ کو سخت لاک ڈاؤن کیا. آپ نے خود دیکھا, آپ کراچی میں رہتے ہو. اس کے بعد کیا ہوا, لاک ڈاؤن پہ سیاست شروع ہو گئی. فوراً پرائم منسٹر صاحب آ گئے اور لاک ڈاؤن کی مخالفت کرنے لگے. آج وہی پرائم منسٹر کے آپ 1-2 کلپس نکالیں, آج سارا دن ٹویٹر پہ چل رہا ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ کورونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے, اور کورونا صرف ایک فلو ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قوم کو کہا گھبرانا مت. آج وہی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ آنے والے دن بہت خطرناک ہونے جا رہے ہیں. یعنی اتنی زیادہ قوم کو ڈرا رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں, اگر چیئرمین بلاول نے یہ بات کہی ہے کہ پھیلایا گیا, تو ہم اپنی بات پہ سٹینڈ کرتے. بالکل پھیلایا گیا. جب آپ وفاقی حکومت بارڈرز کھول دیتے ہیں اور آپ وائرس کیریئرز کو آنے دیتے ہیں پاکستان کے اندر اور ان کو کنفائنڈ نہیں کرتے آئسولیشن میں, تو آپ نے پھیلایا پھر ان کو. اور آپ پھر عید سے پہلے 1 ہفتہ پہلے لاک ڈاؤن ہٹاتے عید سے پہلے, اور آپ نے بازاروں کی حالت دیکھی, آپ نے طارق روڈ دیکھا, آپ نے صدر دیکھا. انہوں نے کہا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب یہ بات کہتے ہیں نا وہاں پر, اور سندھ اپنا الگ فیصلہ کرتا. انہوں نے کہا تھا کہ صوبے اپنا کہا مراد علی, کہا نہیں کہا نا. مراد علی شاہ آپ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ ہم لاک ڈاؤن برقرار رکھیں گے. وسیم, بات یہ ہے کہ 3 مہینے سے وفاق کی پریشر, اور پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز کے خلاف تو نہیں جا سکتے. سپریم کورٹ کا بھی یہی آرڈر تھا. تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی, آپ لوگ چاہتے ہو. اور یہ چیف منسٹر نے بھی کہا, میں نے بھی اپنے شو میں کہا کہ جتنے لوگ اب مریں گے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہوگا. آپ کا جو یہ مرزا صاحب ہے, مجھے بتائیں, ہیلتھ کے ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ ہے, یہ WHO کے ڈائریکٹر ہے. یہ بات آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے یا ہے, مجھے نہیں پتا, یا شاید میں غلط ہوں. آپ اس کی تصدیق کرائیں یا تصدیق کرائیں. WHO کے ڈائریکٹر ہے. WHO کا بالکل WHO کا ڈائریکٹر رہے یار. نہیں رہے ہیں, ریزائن کر کے ادھر آئے. نہیں, WHO کے ڈائریکٹر ہیں یا رہے, اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن رہے ہیں. ابھی کیا پتا ریزائن کر کے آئے فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں ابھی تو جو بھی جس کی بھی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے اس کو جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ کے جو ہے ٹرین کے ڈبے میں بٹھا دیتے, بھی آ جاؤ اسپیشل اسسٹنٹ بن جاؤ. بات یہ ہے کہ آپ ابھی ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو جب روزانہ 5000 کیسز ہے. اور میں آپ کو بتا دوں 15 جون کے بعد یہ کیسز بڑھتے 25 جون میں روزانہ یہ کیسز جو ہے 10,000 کے قریب ہو جائیں گے. اللہ رحم کرے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ 2 لاکھ کراس کر جائے گا اینڈ آف جون. ہمیں بتائیں کہ ہمیں آپ سپورٹیو ہے نہیں, ہمارے فیڈرل گورنمنٹ, آپ ہمیں کسی قسم کا سپورٹ نہیں دے رہے ہیں. آپ نے جتنا یہ فنڈ جو آپ نے جمع اکٹھا کیا ہے کورونا کے لیے, یہ آپ کس پہ خرچ کر رہے ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ فنڈوں کی بات کرتے ہیں, ابھی تحریک انصاف کی جو منسٹر بیٹھی ہیں انہوں نے پورا کہانی, آپ نے سوال کچھ کیا, وہ جواب کچھ آپ کو دے رہی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ لوگ فنڈز کے چکر میں نہیں رہے. اپنی عوام, ہماری قوم نہیں سمجھنے والی, یہ میں آپ کو صاف بتاؤں. یہ جتنے وائرس ہیں قوم نے خود اپنے اوپر جو ہے خود اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں. ہماری قوم نہیں سمجھنے والی ہے, اس لیے سخت سے سخت لاک ڈاؤن دوبارہ لگنا چاہیے. سندھ میں کرے نا, گورنمنٹ سندھ میں کیوں نہیں کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, میں کہہ رہا ہوں, میری جان سن لو, میں کہہ رہا ہوں سندھ میں وفاقی حکومت چند دنوں کے اندر جو ہے سخت سے سخت لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے, موسٹ پروبلی 15 تاریخ کے بعد. نہیں, سندھ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. سندھ گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا, 15 جولائی کے بعد, 15 جون کے بعد, 15 جولائی کے بعد, 15 جون کے بعد, یا آپ سندھ گورنمنٹ 15 جون کے بعد ہمیں خطرہ ہے سخت لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کراچی کے شہر میں جو ہے 5000 سے زیادہ کیسز جب شروع ہو جائیں گے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. اللہ رحم. 15 جون کے بعد سندھ گورنمنٹ لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے, سخت سے سخت. یہ نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں. جاوید عطیہ صاحب, ایک طرف یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, دوسری طرف وہ نیب کی پیشیاں اور وہ سارے معاملات اپنی جگہ چل رہے ہیں. کیا اطلاع آپ کی؟ کل صبح پیش ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب نیب کے سامنے ایک بار پھر؟ اگر اجازت دیں تو میں پہلے اس پہ بات کروں. فرمائیں حکم. میں ایک گزارش کروں گا کہ جو ابھی آپ نے بلاول بھٹو کے حوالے سے جو کلپ سنوایا ہے, جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے اپنا وسیم صاحب, کہ ایران کے بارڈر سے لے کر آج تک کوئی پالیسی حکومت کی, کوئی احکامات جو اب تک دیے ہیں
उनमें तजाद से बड़े अहकामात, तजाद से बड़ी हिकमत अमली, ये है वो वजह जिसकी वजह से हम रो रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को लावारस छोड़ दिया गया है, इनका कोई वाली वारस नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखें कि कोई भी हुकूमत हो, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि कौम को फैसिलिटेट करना। आप सरकारी अस्पतालों में देख लें, आप प्राइवेट अस्पताल तो लेने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर इमरान खान साहब जो फरमाते हैं, वो क्या फरमाते हैं, कभी ये भाषण हमें देते हैं कि इससे डरना नहीं है, जो भी नबील गबूल साहब कह रहे थे या आपने भी बात की, और कभी वो कहते हैं एलोपैथिक से इलाज करूँगा, कभी कहते हैं होम्योपैथिक से इलाज करूँगा, और कभी हकीम इमरान खान साहब बन जाते हैं जो जड़ी बूटियों से इलाज करने का सोच रहे हैं। ये नीम हकीम जो इमरान खान साहब हैं, ये तो लेके बैठ के हैं पूरी कौम को। अब तक कोई किसी किस्म की हिकमत अमली नाम की चीज़ नजर नहीं आ रही पूरी पाकिस्तानी कौम को। एक बात ये है। और जहाँ तक आपने नैब का जिक्र किया, तो यार मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितने मसाइल हैं। वसीम बदामी साहब, आप भी ये कह के थक गए हैं, हम सुन सुन के थक गए हैं कि हर बंदा कहता है कि एहतसाब होना चाहिए, भाई इससे इनकारी कोई भी नहीं है। मगर एहतसाब के नाम पे अगर इंतकाम की बू आएगी, अगर आप इंतकाम ले रहे होंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि एतमाद कौन करेगा इस एहतसाब की। जावेद साहब, आप लोग कहते थे कि अगर एहतसाब शफाफ है तो करो ना, अपने तरीन को अपने से दूर करो ना। वो तो दूर कर नहीं सकते, इसलिए कि वो तो तुम्हारी एटीएम मशीन है। हो गए तरीन साहब दूर। आप कहते थे कमीशन रिपोर्ट में लाओ ना तरीन का नाम, आ गया उनका नाम। आप कहते थे उनकी सब्सिडी का हिसाब लो ना, हो गया हिसाब, वो भी हो रहा है। शाहिद खाकान ने सब्सिडी दी 20 अरब की, उसका भी हिसाब हो रहा है, उनके दौर में भी हो रहा है। अब तो आपको नजर आ रहा है ना, होता है नहीं। आपको आप जो ये मासूम बात कर रहे हैं ना, मासूमाना, ये मैं बात इस तरह नहीं करने दूंगा। बात सीधी सी है कि सब्सिडी देना ना जुर्म है ना हराम है, ये हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। मगर मैं ये जो एतराज़ है वो ये है कि अगर आपकी कोई पैदावार, कोई प्रोडक्शन जो है सरप्लस है, तो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देनी चाहिए हुकूमत वक्त को। आप ये देखें कि आपने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, उससे रेट कम हुए या बढ़े, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर रेट बढ़ रहे थे और शॉर्टेज थी पाकिस्तान के अंदर, तो आपको एक्सपोर्ट बंद कर देनी चाहिए थी। दूसरा इतराज़ हमारा ये है कि क्या जहांगीर तरीन जो हैं उन्होंने खुद से एक्सपोर्ट करने की हुक्म सादर कर दिया या उसकी अप्रूवल मिली, और अगर अप्रूवल मिली है तो उसमें क्या प्राइम मिनिस्टर साहब शामिल नहीं है? और ये रिपोर्ट जो है जिस पर आप कहते हैं ईमान ले आए, हम ईमान तब लाएंगे जब पूरी पाकिस्तानी कौम की डिमांड ये है कि इस रिपोर्ट पर हम इसलिए यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर तो इमरान खान समेत असद उमर, रज़ाक दाऊद और उस्मान बुज़दार खुद को जुम्मेवार माने, जाने, तो इकरार करें, तो उसके बाद हम समझेंगे कि कोई जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि कल तक आप कह रहे थे जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई करो, आज आप कह रहे हो मासूम इंतकामी बुलाया जा रहा है। अस्सी फिर ना ही समझे। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक लेने जरा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। अच्छा, क्विकली ज़रा मैं तीनों का इस पर तो कमेंट ले लूँ। ओवर द वीकेंड ये स्टोरी बहुत चलती रही और अभी भी चल रही है। जरताज गुल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो अमरीकी सहाफ़ी ने जो बातें की हैं पीपीपी लीडरशिप के ख़िलाफ़ के हवाले से, बड़े संगीन इल्ज़ामात, आपकी राय क्या है? इसको सीरियस लेना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? स्ट्रेट मासूमाना सवाल। नहीं, ये मासूमाना सवाल का मैं ज़रूर जवाब दूंगी, लेकिन मुझसे पहले नबील गबूल साहब ने और मियां जावेद लतीफ़ साहब ने बहुत टाइम लिया, तो मुझे उन सबके भी जवाब देने देंगे तो फिर मैं इसका जवाब इन दोनों से ज़्यादा टाइम आपने लिया है। आप चाहें तो देख लीजिएगा शो रिपीट में, लेकिन चलें आप चाहें तो रिस्पॉन्ड कर दें, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इसका आपकी मर्जी है जी। एक तो ये कि एक टर्म है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, द पॉलिटिकल कमेलियन।
تو یہ جو پولیٹیکل کمیونین ہوتے ہیں نا میرا ان کے یہ ایسے رنگ بدلتے ہیں کہ انسان کی بس چیخیں اور توبہ ہی نکل جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر اسٹوڈنٹس کو آنے دو, جب اسٹوڈنٹس آنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ کرونا لے کر آ رہے ہیں. جب یہ مارکیٹ نہیں بند کراؤ تو کہتے ہیں کہ جی سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, جب لاک ڈاؤن کرا لو تو جا کے جو ہے بزنس مین کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ بزنس کو نقصان ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بزنس مین کے ساتھ کون ملا ہے پیپلز پارٹی امون میں سے؟ وہ تو سندھ میں جو ہے آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ مل گئے تھے بزنس مین. آپ کے پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے کہا کہ میں بزنس مین کے ساتھ کھڑا ہوں اور اب لاک ڈاؤن کیا تو ہم سڑکوں پر لاؤں گا لوگوں. نہیں جی ہم تو کھڑے ہی ہیں نا بزنس مین کے ساتھ, لیکن میں ذرا یہ پولیٹیکل کمیلینس کی آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ پھر دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جی تافتان سے آپ لوگوں کو لے کر کیوں آئے ہیں, اور بھائی زائرین ہمارے ملک نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے, کدھر جائیں گے, تو ہم نے تو ان کو واپس لینا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جی WHO کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں نبیل قبول صاحب نے ڈاکٹر ظفر مرزا کے بارے میں فرمایا جیسے کوئی بہت بڑا یہ کرمنل کوئی انہوں نے پوائنٹ نکالا. اور اگر WHO کا ان کا انٹرنیشنل ان کا وہ ہے کریڈٹ کے سی وی ہے ان کا, تو یہ تو بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے. ان سے تو 1000 درجہ بہتر ہوں گے نا جو جی 1000 درجہ بہتر ہے میرے خیال میں. سن لیں نا قبول صاحب سن لیں. اچھا سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کب کہا کہ بری بات ہے, اچھی بات ہے تو ہے, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے صحیح. جی وسیم ادم میں نے صاحب تو کہا اچھی بات ہے کہ ڈائریکٹر WHO کا آیا ہے, اچھی بات ہے. ہیلتھ منسٹر کوئی ہے نہیں آپ کے پاس, پرائم منسٹر ہیلتھ منسٹر ہے. اب ڈاکٹر عمران خان جو ہے وہ چلا رہے ہیں ہیلتھ منسٹری کو. چلے آپ بولیں, آپ کے بعد آپ جواب دے رہے جی. ہاں اچھا جی, تو یہ میرے خیال میں کہ ان ایڈوائزر سے اور ان میں جس سے تو 1000 درجہ بہتر ہے جو دوسرے ملکوں پاکستان کے اندر منسٹر اور وزیر اعظم تھے اور دوسروں کے ملکوں کے اندر جا کے چپڑاسی اور چوکیدار کے کاموں کے اس کے اوپر جا کے رہ رہے تھے, تو ان سے تو 1000 درجہ بہتر ہے. پھر میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے انہوں نے فرمایا کہ جی پتہ نہیں کون سا حکیم جو ہے وہ ڈاکٹر عمران خان نیازی, تو ڈاکٹر عمران خان نیازی تو وزیر اعظم ملک کا عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر ہفتے عوام کو اپنے جو SOPs ہوتے ہیں, جو ان کی NCC اور NCOC میں جو ان کی پروسیڈنگز ہوتی ہے, عوام کو اس کے اوپر آگاہ کر دیں. چلو ایٹ لیسٹ یہ ان نیم حکیم خطرہ جانو اور لیڈروں سے تو بہتر ہے نا جب ان کو کرونا وائرس کے اوپر بلایا جائے پارلیمانی میٹنگ میں تو اپنی گھر کے اندر ناراض ہو کے جا کے گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یا پھر یہ کہ پھر جب ان کو نیب پکڑنے جاتی ہے تو جا کے واش روم میں جا کے چھپ جاتے ہیں. چلے ہو گیا نا, ٹھیک ہے, بلیم ہو گیا, ٹھیک ہے, بات ہو گئی, پوائنٹ ٹیکن. اب آپ ذرا دیں ایک سوال کا جواب دیں تاکہ بحث کو کنکلوڈ بھی تو کریں نا, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. آپ نے باتوں دونوں کی باتوں کا جواب دے دیا. اب میرا جو سوال تھا اس کا جواب دے دیں. تیسرا پوائنٹ ہے, ہاں جی, مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے. ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سے ایسے جو جمہوریت پسند چہروں والے پارٹیز تھی جو ویمن رائٹس کے ایکٹیوسٹ تھے, ایٹ لیسٹ ان کے جو چہرے وہ تو ضرور عیاں ہوئے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, جن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے, کیونکہ ایز لیڈر ہماری رسپانسبلٹی آتی ہے کہ جن 3 لوگوں پہ الزام لگے وہ تینوں کے تینوں حیات ہیں, اور ہم بنظیر بھٹو کے جیالے متوالے ہو کے اور ان کے فرزند ہو کے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے, کٹہرے میں ٹھہرائیں گے. اور اگر غلط ہوگی تو وہ تو پھر آپ آلریڈی آپ کے 3-4 لوگ جا کے سپریم کورٹ میں ان خاتون کے خلاف آلریڈی ہی جا کے آپ لوگ وہ دے چکے ہیں پیٹیشن, تو وہ تو جھوٹ کا جھوٹ سچ پتہ چل جاتا. مجھے ڈس اپوائنٹڈ ہوئی ہے ایز پیپلز پارٹی دیکھی, کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہ بڑے اپنے آپ کو ویمن رائٹسٹ لیفٹسٹ کوئی پارٹی آپ کہہ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے بیان آنا چاہیے تھا کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تاکہ سچ جھوٹ سامنے آ جائے, کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری کے اوپر تو الزام نہیں نہ لگا ہے, اصل زرداری صاحب کے اوپر تو الزام نہیں لگا, تو ان کی پارٹی میں خواتین شہری رحمان کی طرح کی اور بہت اچھی اچھی خواتین ہیں, تو میرا خیال میں اس پہ کامنٹ کرنے باقی تو مہمان, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. جی نبیل قبول صاحب ان باتوں پہ کیا یہ کہنا چاہیے لیڈرشپ کو کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, یہ بڑا سیریس الزام لگا. دیکھیں ایک غیر ملکی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, جس کا یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ کس لیے پاکستان میں ہے, وہ الزام 11 سال کے بعد لگاتی ہے یا 9 سال کے بعد لگاتی ہے. 9 سال پہلے وسیم بادامی, آپ نے, میں نے, شاذب خانزادہ نے, ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہوں گی, کیا کیا حرکتیں کی ہوں گی. ہمیں
9 साल के बाद कोई आके बोले आपने मुझे छेड़ा था। यार ये अब आप अगर क्या मिसाल कोई दी इस है? तरह की बातें करे नहीं, मैं मतलब मैं मिसाल वो देना चाह रहा हूँ जिसको मैं ओपनली आपके मीडिया में नहीं दे सकता हूँ। भाई 9 साल पहले की आप बात आज आपको जो है याद आ गई। ये तो मुझे वो बात याद आ गई कि शाहजेब खाजादा को किसी फीमेल पॉलिटिशियन ने एक तस्वीर भेजी थी, तो वो भी उस पॉलिटिशियन का भी जिक्र आना चाहिए। लेकिन हमने कहा चलो यार छोड़ दो, हम ये घटिया बातें हैं और घटिया जवाबात इसको देना भी। हमने अजीब मुबम से बात कर दी है वो ये पता नहीं, मैं इसको छोड़े यार, अब क्या किसी ने तस्वीर क्यों भेजी थी वो मुझे नहीं मालूम। और वो नहीं, आप परेशान नहीं हो, हमारे मैं भाई हैं और आपकी बड़े कोई बात नहीं कहूंगा। मतलब आप क्या ठीक है, लेकिन आप शाहजेब के पास उस फोटो किससे भेजा था? उसको मैं मुझे नहीं मालूम भाई आप किस फोटो की और क्या, उसको और मजीद कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं उस पर जाना भी नहीं चाह रहा। मुझे ये बता दें कि ये इन इल्ज़ामात पे क्या होना चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए या इसको रद्द कर क्या करना चाहिए? देखिए इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, मतलब इन्वेस्टिगेट अगर करना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इन्वेस्टिगेशन कराए स्कॉटलैंड यार्ड से, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टिगेट होगा तो ये भी कह देंगे कि नबील गबोल ने भी ज्यादती की है सिंथिया के साथ। नहीं अगर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के किसी नहीं इसमें, लेकिन ये कि बड़ा सीरियस मामला है, इसको इस तरह मजाक में ना कहें क्योंकि बहरहाल जो भी है सच झूठ अल्लाह जाने वो सारा, लेकिन हम इसको ऐसे जोक नहीं हम ले सकते कि यार इसने भी यूं किया इसने ये किया। इन अल्फाज को मैं हज़फ करता हूं, आप भी ये अल्फाज वापस ले लेंगे जनाब, ये क्योंकि बहरहाल एक हसास मामला है तो इसको हम थोड़ा सा इस पे मोहतात रहें, इस पे कमेंट करते हुए। ये नहीं ये वसीम बदामी साहब आपके माशाल्लाह स्टेचर, आपका चैनल का स्टेचर नहीं है कि आप इनके ऐसी औरतों की जवाब दे। नहीं ऐसी नहीं, आई वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ऑन दिस नबील कबूल साहब, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ठीक है और उन लोगों को शक की नज़र देखा जाए, और किसी को ऐसी औरत कह देना चाहे वो कोई भी हो, मैं इसके भी खिलाफ हूँ, ये तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने तो खाली कमेंट मांगा कि इस पर आपकी ओपिनियन क्या है, क्योंकि लेकिन मैं इन अल्फाज को मैं हज़फ करता हूँ अपने बयान से कि ये नहीं होना चाहिए कि ऐसी औरत या ये बड़े हसास मामला हैं। तमाम खवातीन। हाँ वसीम बदामी साहब मेरी बात सुने, आप ज्यादती के बाद 2000 पाउंड भी ले जाते हैं यार, ये कौन सी ज्यादती हुई यार? नहीं नबी साहब जरा यार जावेद आप इस पे जावेद टॉपिक ना लाए, मैं नहीं ये टॉपिक आप मैं सिर्फ जवाब दूंगा जरदाज गुल का। वो जावेद लतीफ साहब दे देंगे क्योंकि वो वक्त भी जरा खत्म हो रहा है। आज का मतलब है आप दोनों का मौकिफ एक ही है। एक मिनट सर, बर्दाश्त आप बर्दाश्त है, वक्त नहीं है यार। आपको यही कह रहा हूँ, मेरे दोस्त भी है, बर्दाश्त। एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूँ। जरदाज गुल साहिबा को मैं ये कहना चाहूँगा, भाई मेरे भाई नहीं, मैं बहन, मतलब मैं उनको क्या लकब दूं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। डेरा गाजी खान के बलोचों के वोट से आई हैं, हमारे गबोलों ने भी बात कर ले जल्दी यार, आप तमीज़ बांध रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मेरी बात तो सुनो यार, तुम इनको बताओ कि ये जो फ्लू और ये जो कह रहे हैं कि ये वायरस, ये कोरोना वायरस जो है 18th अमेंडमेंट की ये बात कर रहे हैं, तो भाई पेंडेमिक क्या है, ये वफाक का लास्ट मिनट रह गया, मुझ पे रहम करते हुए फाइनल शॉर्ट कमेंट कर दें जावेद लतीफ साहब। सही है साहब, प्राइम मिनिस्टर क्यों जी जावेद लतीफ साहब फाइनल कमेंट कर दें शॉर्ट किया जाए। जी जावेद लतीफ साहब। देखें वसीम, मैं समझता हूँ कि नेशनल लीडरशिप पर इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं और फिर नेशनल चैनल जो हैं हमारे, उनको जिस तरह ले रहे हैं मुनासिब नहीं है। देखें अगर कोई किसी ने इल्ज़ाम लगाया है तो उस वक्त लगाना चाहिए था। और जहाँ तक ये कहना है नबील गबूल साहब का कि पता नहीं वो $2000 नहीं, मैं उसमें यार उसको छोड़ दें, मैं उसमें जाने नहीं चाह रहा, उन डिटेल में जाने नहीं चाह रहा। मुनासिब नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपकी ओपिनियन क्या, मगर मैं इसको इग्नोर करना चाहिए या आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। ये मुनासिब बात नहीं है। मैं आपका इसमें 9 साल के बाद कोई उठ के इस तरह का इल्ज़ाम लगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं। बस जाते जाते आप लोगों से फिर एक बार वही गुजारिश कि अब पाकिस्तान में कोरोना के